السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی النبی الاکرم اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالى فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی آدمی کے گھر، کسی انسان کے گھر کوئی بڑا مہمان، کوئی جلیل القدر مہمان، کوئی عظیم مہمان، کوئی باحیثیت مہمان، کوئی باعزت مہمان، کوئی عزت بڑھانے والا مہمان آتا ہے تو انسان کو گوناگون خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک طرح کی فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ مہمان نے آ کر ہماری عزت افزائی کی، ہماری عزت بڑھایا، ہماری قدر کو بڑھایا۔ اور جب کسی کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو جس حیثیت کا مہمان ہوا کرتا ہے اس کے استقبال کی آدمی، اس کے خاطر و تواضع کے آدمی اس کی حیثیت کے اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، بہار کا موسم آ رہا ہے، یہ کتنی قدر والا، کتنی منزلت والا، کتنی عظمت والا، کتنی رحمت والا، کتنی مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اس کے استقبال کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ پورے شعبان یا شعبان کے بیشتر ایام میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ عظمت والا جو مہمان آ رہا ہے اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے ہم اس کی قدر کریں اور پہلے سے اس کے استقبال کی ہم تیاری کریں، یعنی اس کی تیاری استقبال کی اس طور پر کریں کہ ہم رمضان کی آمد سے اپنے اندر ایک گوناگون خوشی محسوس کریں اور ابھی سے اس ریہرسل والے مہینے میں، مشق والے مہینے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ریہرسل کا مہینہ جس کو بنایا گیا ہے، مشق کا مہینہ بنایا گیا ہے کہ انسان اس میں ان جائز چیزوں سے جو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، جن کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے، اور بعض مقامات پر عبادت ہے، کار ثواب ہے، لیکن ان کو اس موقع پر محض اللہ کے حکم سے اللہ کا بندہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، تو اس میں ریہرسل اور مشق کرائی جاتی ہے کہ اگلے 11 مہینے اس کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ انسان ان تمام چیزوں سے اس کی طبیعت، اس کی فطرت ایسی بن جانی چاہیے، اس کی طبیعت ثانیہ ایسی ہو جانی چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، مکروہ ہیں، اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ ہیں، ان سے دوری اختیار کرے، ان سے اجتناب کرنے لگے۔ یہ اس رمضان کی مشق کا اثر ہونا چاہیے۔
تو رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جو دستور العمل ہے دنیا کے لیے، جو گائیڈ بک ہے دنیا کے لیے، اس گائیڈ بک کو، اس دستور العمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اتارا ہے۔ جہاں قرآن کی نزول سے رمضان کی بڑی عظمت معلوم ہوتی ہے، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا رمضان سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن والا مہینہ ہے، اس میں قرآن کا نزول بھی ہوا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جو رمضان مبارک مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ان مردوں پر اور تمام ان عورتوں پر جو مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، ان پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کو فرض فرمایا ہے۔ روزہ ہر شخص پر فرض ہے، جو بیمار نہ ہو اور مسافر نہ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس پر فرض ہے۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ نے اس کا نام بھی بہت خوب رکھا ہے، رمضان۔ رمضان کے معنی ہی ہوتے ہیں جلا دینے والا، بھسم کر دینے والا، خاکستر کر دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ یہ مہینہ آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں، اور پہلے عشرے کو رحمت کے نزول کا بنا دیتے ہیں، دوسرے کو مغفرت کے نزول کا بنا دیتے ہیں، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے گلو خلاصی کا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بے پایہ رحمت گویا اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو یہ گناہوں کو بھسم کر دینے والا مہینہ ہے، گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، اور انسان کو خطاؤں سے پاک کر دینے والا مہینہ ہے، انسانوں کو غلطیوں سے پاک کر دینے والا مہینہ ہے۔ تو بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اور کیوں فرض فرمائے ہیں؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے مسلمانوں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں، اور ان کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمام انسانوں کے اندر تقوی کا مزاج پیدا ہو جائے، تقوی کی زندگی گزارنے کا مزاج بن جائے، احتیاط کی زندگی گزارنے کا مزاج بن جائے، کہ پاک چیزوں سے جب اللہ کے حکم سے احتیاط کیا جا رہا ہے، پاکیزہ چیزوں سے جب اللہ کے حکم سے احتیاط کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں جو پلید ہیں، ناجائز ہیں، گندی ہیں، ان سے تو آخری درجے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال رمضان کی آمد ہے، ہمیں اس پر خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ رمضان جو صبر کا مہینہ ہے، ضبط کا مہینہ ہے، اور گناہوں سے ڈھال کا مہینہ ہے، ایسے وقت میں آ رہا ہے، ایسی گھڑیوں میں آ رہا ہے جب ساری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایک مہاماری چل رہی ہے، ایک ایسا وائرس پھیلا ہوا ہے جس کا خوف ہر ایک پر چھایا ہوا ہے، جس سے سب کے سب گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے قیامت صغریٰ کا منظر ہے کہ ایک بھائی، سگا بھائی ہے، دوسرے گھر میں رہتا ہے، جاتا ہے، دور سے سلام کرتا ہے، مصافحہ نہیں کرتا ہے، کہیں وہ اس بیماری کا شکار نہ ہو جائے یا شکار نہ کر دے، اس ڈر سے، اس خوف سے۔ یہ عجیب منظر ہے۔
رونا آتا ہے، آسمان کو دیکھ کے رونا آتا ہے، زمین کو دیکھ کے رونا آتا ہے، اپنے کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ اللہ نے کن ہمارے گناہوں کی بدولت یہ منظر دکھایا ہے، یہ گھڑی دکھائی ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آ رہی ہیں۔ ہر ایک انسان کے، ہر مومن کے دل میں یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی خم کرے، سر بسجود ہو اور مسجد کے اندر جا کر اپنے رب سے روئے دھوئے، قرآن سے آباد کرے اللہ کے گھر کو، لیکن نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ بیماری کا خوف ہے، بیماری کا ڈر ہے۔ اس بیماری کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے۔ ایسی گھڑی کبھی آئے گی، انسانوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہ معلوم ہمارے کس جرم کی یہ سزا ہم کو مل رہی ہے، نہ معلوم ہمارے کس جرم کی ہم کو یہ جو ہے سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں، اس مغفرت والے مہینے میں اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، اپنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشات پر اللہ سے رونا چاہیے، اللہ سے دھونا چاہیے کہ مالک یہ کیا وقت آ گیا ہے، یہ کیا گھڑی آ گئی ہے کہ ہم مچل رہے ہیں تیرا قرآن سننے کے لیے، کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں، مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، آباد ہوا کرتی تھیں، شاداب ہوا کرتی تھیں، ایک بہار کا موسم ہوا کرتا تھا، ایک فرحت کا موسم ہوا کرتا تھا، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا ایک موسم ہوا کرتا تھا۔ آج ہم سب اس سے محروم نظر آ رہے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ہے جس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ لیکن بہرحال ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہیں۔ جو رب ہمارا مسجد کے اندر ہے، جو مالک ہمارا مسجد کے اندر ہے، وہی مالک ہما وقت ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی اللہ کے لیے جھک جاؤ گے، اپنی پیشانی خم کر دو گے، اپنی جبین نیاز خم کر دو گے، وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی پیشانی کو، اللہ کے رضا کی طلب کے لیے اپنی پیشانی کو جھکایا گیا ہو۔ تو گھر جن کو ہمیں عبادت سے آباد کرنا چاہیے تھا، ہم گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کر اہتمام کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ روزے کا بھی اہتمام کریں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ 5 وقت ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے گھر میں جو بھی بچے ہیں یا ہماری بیویاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، سب مل کر ایک امام بن جائے، بقیہ سب 5 وقت کی نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ہماری درخواست ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے، خصوصاً اپنے خطے اور آبریلی کے رہنے والوں سے، کہ اس میں جو قانونی دقتیں ہیں ان قانونی دقتوں کا پورا لحاظ کیا جائے، جو قانونی آیتیں ہیں ان کا پورا لحاظ کیا جائے۔ 2-4 لوگ ہی مسجد کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ نماز اور تراویح کا اہتمام کریں، بقیہ تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر، حافظ کا انتظام ہو سکتا ہے تو حافظ کا انتظام کر لیں اور اہتمام اپنے گھروں میں کریں۔ نہیں حافظ کا انتظام ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے قرآن کا سننا بھی سنت ہے اور قرآن کا پڑھنا بھی سنت ہے، تراویح کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ قرآن یہ تمام کے تمام سنتیں ہیں۔ جب ہم واجب جو ہمارے اوپر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں اور اس بیماری کے خوف سے اس سے ہم احتیاط کر رہے ہیں، وہاں نہیں جا رہے ہیں، تو یہ سنت ہے اور واقعی عظیم سنت ہے اور بڑی عبادت ہے، بڑا قلق ہے ہم سب کو، بڑا درد ہے ہم سب کو کہ ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس محرومی میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ کا یہی چاہنا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، ہم اس کو اپنے گھر میں راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے گھر میں رہ کر راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی جنت کو طلب کریں گے، جہنم سے گلو خلاصی مانگیں گے، اپنے گھر میں رہ کر اہتمام کے ساتھ الم تر کیف کے ذریعے سے اور دوسری صورتوں کے ذریعے سے تراویح 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں، کوشش کریں۔
یہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم اخلاص کے ساتھ تراویح کو پڑھیں گے اس طرح سے اللہ خوش ہوگا. ہم رعایت کریں ان تمام قانونی دقتوں کی جو قانونی دقتیں آ رہی ہیں. خدا نخواستہ ہم بھیڑ لگائیں مسجد کے اندر تو سوشل ڈسٹینس جو اس میں ہے اس کی دھجیاں اڑیں گی، اس سے ہم قانون کی مخالفت بھی کریں گے اور اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالیں گے. اس لیے میری درخواست ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. اور چونکہ رمضان مبارک کی آمد ہو رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ اس میں سحری کا اہتمام کیا جائے. سحری کھائی جائے اور سحری دیر سے کھانا، سحری کو دیر سے کھانا اور افطار وقت ہوتے ہی کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب سنت ہے. آقا نے فرمایا میری امت خیر میں رہے گی جب تک وہ سحری میں جلدی کرتی رہے گی اور افطار میں، سحری میں دیر کرتی رہے گی اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی. سحری کو دیر سے کھائیں، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، فلا یغرنکم اذان بلال، تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے. راوی روایت کرتے ہیں کہ فرماتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے بلکہ کھاؤ پیو، اور جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دیں تو اس کے بعد پھر تم اپنا کھانا پینا بند کرو. راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دے کے اترتے تھے اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم چڑھتے تھے اذان دینے کے لیے. بس اتنا ہی فاصلہ ہوتا تھا میزنا پر آنے جانے کا. اذان دیتے تھے تب تمام کے تمام لوگ سحری کھانا بند کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں، اس کا ہم اہتمام کریں کہ سحری ضرور کھائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب سنت ہے. اور ساتھ ہی رمضان مبارک کی جو مبارک ساعتیں ہیں ان کا اہتمام کے ساتھ صرف کھانے پینے میں اپنا وقت ضائع نہ کر دیں، بلکہ جو تہجد کا وقت ہمیں ملے اس وقت میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں موقع ملے ہم اہتمام کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کریں، تہجد بھی پڑھیں. اور دن میں بجائے کہ صبح سے لے کر شام تک سوتے ہی رہیں پڑھے بلکہ کچھ تھوڑی دیر آرام کر لیں. اس کے بعد تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، ان تمام چیزوں کا ہم خوب اہتمام کریں اور اللہ سے روئیں دھوئیں. اور یہ جو مصیبت پوری دنیا پہ آن پڑی ہے اس مصیبت سے اللہ سے گلو خلاصی مانگیں، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں. کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اس دنیا کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، سب سے زیادہ موتیں سیریا میں ہو رہی تھیں، یمن میں ہو رہی تھیں اور اسی طرح سے فلسطین میں ہو رہی تھیں اور عراق میں ہو رہی تھیں. ان تمام ممالک میں لوگ مارے جا رہے تھے، انسانی جانیں جا رہی تھیں اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے. کوئی ہمارے اوپر جو نہیں رینگ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. انسانی جانیں جا رہی ہیں. ہماری شادیاں بھی ویسے ہی ہو رہی تھیں، ہمارے کھانا بھی ویسے ہی ہو رہا تھا، ہماری تفریحات بھی ویسے ہی ہو رہی تھیں، ہماری رنگ رینیاں سب ویسے ہی تھیں. ظاہر بات ہے اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا تھا اور ہمارے علماء تک کی زبانیں سلی ہوئی تھیں اور ان ظالم حکمرانوں کے خلاف، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ امریکہ جیسا سپر پاور ہو، چاہے وہ اسرائیل جیسا خبیث اور ملعون ملک ہو اور وہاں کے لوگ ہوں یا اور دوسرے ممالک ہوں جو ان جنگوں میں ملوث تھے، اللہ کے بندوں کو مار رہے تھے اور قتل کر رہے تھے. عورتوں کا اور بچوں کا اور بوڑھیوں کا ان کی آہیں اور کراہیں اس دنیا کو لگی ہیں اور اللہ نے ایک جرثومہ بھیج دیا ہے. وہ جنگ اب رک چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اللہ کی جنگ جاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سپر پاوروں کی ایسی ہوا نکال رہا ہے کہ آج امریکہ میں 40,000 سے اوپر لوگ مر چکے ہیں اور چائنا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، طاقت والا کہتا ہے، وہاں بھی اموات کی تعداد خاصی ہے. بہت کچھ یہ چھپا بھی رہے ہیں. اٹلی میں بھی ایسے ہی کتنی زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور ایران جو کہیں نہ کہیں سے یمن میں ملوث تھا
لوگوں کی جانوں کے جانے کا، میں کہتا ہوں انسانوں کی جانوں کے جانے کا، میں اسے سنی کہتا ہوں، نہ شیعہ کہتا ہوں، نہ مسلمان کہتا ہوں، نہ غیر مسلم کہتا ہوں، نہ میں یہودی کہتا ہوں، نہ میں عیسائی کہتا ہوں، یہ انسان اور یہ انسانیت یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ کون ہوتا ہے کوئی ان کو ستانے والا اور ان پر بم برسانے والا اور ان کی جانوں کو لینے والا؟ جو بھی لیتا ہے، چاہے ہندوستان کے اندر ہو، چاہے کسی اور ملک کے اندر ہو، جہاں بھی ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے ایسے ظالموں پر، اور ان کا دیر سویر ضرور مواخذہ کرتا ہے۔ اس نے مواخذہ کیا ہے، ظاہر بات ہے ہمیں کہنا پڑتا ہے، بہت مجبوری میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جس وقت ہمارے ہی ملک میں 370 کی دفعہ ہٹائی گئی تھی، اس کے بعد 377 کی دفعہ ہٹانا ٹھیک ہے، ایک قانونی چیز تھی، لائی گئی، اور اس کا جنیوا تک میں لوگوں نے حمایت کیا، اس کی حمایت کرنا بھی کوئی بری بات نہیں تھی، اچھی بات تھی، جس کا جی چاہے حمایت کرے، اور کرنا چاہیے اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان کی خوشامد کے لیے، جن کا جی چاہے وہ کریں، اور کرنا چاہیے، کیا لوگوں نے۔ لیکن اس کے بعد اس ظلم کے خلاف کہ انہیں بند کر دیا گیا، عورتوں کو بند کر دیا گیا، بوڑھیوں کو بند کر دیا گیا، اور ان کو بند کرنے کے بعد دواؤں سے محروم، غذاؤں سے محروم، ہم نے ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کیا تو اللہ نے اپنے ملک میں دکھا دیا، ہم سب کو بھی بند کر دیا، اور ان ظالموں کو جو ظلم کر رہے تھے انہیں بند کر کے حقہ پانی دکھا دیا کہ اس کا نام ہے بندی۔ تو یہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے اپنے خود کردہ گناہوں کی، جو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا منظر پیش کر رہا ہے کہ ہماری غلطیوں کے نتیجے میں یہ مصیبت اور بلا آئی ہے۔ ہم اس میں ماہ رمضان میں، مبارک مہینے میں اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں، اور ساری دنیا سے اس بلا کے جانیں اور اس بلا کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ اور میں اپنے ملک کے باشندوں سے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ایسی مہاماری کے موقع پر جب ایک بلائے بے درما میں پوری قوم پھنسی ہوئی ہے، ایسے میں بھی کچھ لوگ گندی اور غلط سیاست کرتے ہیں، کہیں جماعت کا نام بدنام کرتے ہیں، کہیں مسلمانوں کا نام بدنام کرتے ہیں، اور منافرت پھیلاتے ہیں، اور الٹے سیدھے ٹویٹ کرتے ہیں۔ ان ٹویٹوں سے، منافرت پھیلانے سے انسانیت نہیں پنپے گی، نفرت پنپے گی، ملک ٹوٹے گا، انسان ٹوٹے گا، بھلائی نہیں بڑھے گی، عداوت بڑھے گی، دشمنی بڑھے گی۔ اس لیے خدارا میری درخواست ہے اپنے وقت کے حکمرانوں سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے عوام سے بھی، تمام لوگوں سے بھی، کہ میرے بھائیوں غور کرو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد اور ایک مالک کے پیدا کردہ کنبہ ہو، سوچو اور غور کرو، انسانیت کو جگاؤ۔ جس دن انسانیت کو جگاؤ گے اور اپنے اندر کے مرے ہوئے ضمیر کو زندہ کر لو گے، تمہارے اندر کا انسان زندہ ہو جائے گا، انسانوں کا احترام زندہ ہو جائے گا، انسانیت کا احترام زندہ ہو جائے گا، انسانوں سے محبت زندہ ہو جائے گی۔ اس دن یہ ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بلائیں ہماری خود کردہ گناہوں کی سزا ہے ہمارے مالک کی طرف سے۔ ہمارے مالک کو اس دنیا میں ظلم پسند نہیں ہے، انصاف پسند ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے اپنے تمام بزرگوں سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے اور دوری بنائے رہتے ہوئے، مرض سے بچاؤ کے خاطر، بیماری سے بچاؤ کے خاطر، متعدی مرض سے بچاؤ کے خاطر اپنے رب کی عبادت میں رمضان میں لگ جائیں۔ اور یہ رمضان جو صبر کا مہینہ ہے، انفاق کا مہینہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ نے جن کو دے رکھا ہے وہ صدقات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کا خیال رکھیں۔ اب حالت یہ بن چکی ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں سے فون آتا ہے یا کسی نہ کسی سے بات ہوتی ہے کہ اب حالات بہت بگڑ رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ رکھا ہوا تھا، جو کچھ جمع پونجی تھی، وہ ختم ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے۔ اب بھکمری کے ایام آ رہے ہیں، اس لیے جن کو اللہ نے دے رکھا ہے
चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर लोगों तक सदक़ात और ज़कात पहुँचाएँ। और दूसरी मदों से अपने गैर मुस्लिम भाइयों की भी, वो हमारे भाई हैं, वतनी भाई हैं, कौमी भाई हैं, एक माँ बाप शरीक के भाई हैं, उनकी भी हम पूरी मदद करें। इंसानियत के नाते उनको इंसान समझें, हर एक की मदद की पूरी कोशिश करें। और आखिरी दर्जे में मुनाफरत से और फ़िरक़ावारियत से, इन तमाम चीज़ों से बचें। ये जितने फ़िरक़ावारियत का भूत फैला रहे हैं, चाहे मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, या ज़बानों के ज़रिए से, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नुमा शैतान है, ये भेड़िए हैं, ये चीते हैं, ये इस मुल्क में अगर रहते हुए करते हैं तो ये डकैत हैं, ये गुंडे हैं। इनकी हुकूमत से मेरा मुतालबा है, ऐसी चीज़ें जो पेश करते हैं उनकी पकड़ होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। यहाँ मोहब्बत का माहौल कायम किया जाए और यगानगत का माहौल कायम किया जाए, भाईचारे का माहौल कायम किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बत का माहौल कायम किया जाए, ये माहौल कायम किया जाए, न ये कि मुनाफरत का माहौल कायम किया जाए। फिर मैं एक बार आप तमाम हजरात को रमज़ान मुबारक की आमद पर, रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और दरख्वास्त करता हूँ कि जो हिदायत, या यूँ कहिए मैं हिदायत तो नहीं दे सकता, जो बातें आपसे अर्ज़ की गई हैं, जो दरख्वास्त आपसे की गई है, जो अर्ज़ी आपके सामने पेश की गई है, उम्मीद है कि आप इस अर्ज़ी का ख्याल रखेंगे, हम भी ख्याल रखें, आप भी ख्याल रखें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो इस मुबारक महीने में शब क़द्र आ रही है, उस शब क़द्र की भी, इसके लम्हे लम्हे की भी हमें क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह गाहे गाहे जो और बातें मज़ीद होंगी वो आपके सामने पेश की जाती रहेंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी क़द्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।